بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بی بی سارہ اور مصر کے بادشاہ کا واقعہ۔ حضرت بی بی سارہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پہلی بیوی تھیں۔ آپ بہت خوبصورت اور نیک سیرت تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ کو لے کر مصر تشریف لائے تب اس وقت کا بادشاہ سنان بن الوان تھا، جو کہ ایک بہت بڑا ظالم فرعون تھا۔ اس وقت مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اس بادشاہ کی ایک عادت بہت خراب تھی کہ جب وہ کسی پردیسی اس کے شہر میں آتا، اگر اس کی بیوی خوبصورت ہوتی تو وہ بادشاہ اس کی بیوی کو اپنے محل میں رکھ لیتا۔ چونکہ حضرت سارہ بہت ہی خوبصورت تھی، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمیشہ فرعون کا ڈر رہتا تھا۔ کچھ دنوں تک وہ بہت چھپا کر رہے، لیکن بادشاہ کے جاسوسوں نے ان کا پتہ لگا لیا۔ جب بادشاہ کے جاسوسوں نے ان کی خبر بادشاہ کو دی تو بادشاہ نے اپنا ایک آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھجوا کر کہلوایا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے پاس خوبصورت عورت ہے، اس لیے تم فوراً اسے میرے پاس بھیج دو۔ اگر میرا حکم نہیں مانا تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ حضرت ابراہیم نے ساری بات بی بی سارہ کو بتاتے ہوئے کہا کہ بادشاہ کی بات نہیں مانیں گے تو دونوں کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اگر خدا کو تمہاری عزت آبرو کا خیال ہے تو کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ کافی دیر سوچنے سمجھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ بادشاہ کے جانے کے لیے تیار ہو چکی، کیونکہ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا پر بھروسہ تھا۔ پھر حضرت ابراہیم اور حضرت بی بی سارہ نے 2 رکعت نماز ادا کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، یا الہی، میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں، کسی ظالم کافر کو میرے اوپر حاوی نہ ہونے دینا، میری عزت و آبرو کی حفاظت کرنا۔ پھر نماز اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بادشاہ کے شاہی نوکر کے ساتھ بادشاہ کے دربار پہنچی اور خوبصورتی کو دیکھ کر بادشاہ حیران رہ گیا، اور اس نے ناپاک ارادوں سے مسکراتا ہوا جیسے ہی آپ کی طرف بڑھا اور قریب پہنچنے پر جیسے ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھ حضرت بی بی سارہ کی طرف بڑھائے، اسی وقت ان کا دم گھٹنے لگا اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ اور حضرت بی بی سارہ نے اسے عزت سے بولا، خدا کے لیے مجھے اس مصیبت سے بچائیے، میں آپ کو ہاتھ لگانے کی غلطی کبھی نہیں کروں گا۔ آپ حضرت بی بی سارہ نے دربار الہی میں عرض کیا، یا مولا، اگر یہ سچا کہہ رہا ہے تو اس کو اس مصیبت سے نجات دے دے۔ خدا نے اس کو دعا قبول کر لی اور اس بادشاہ کا اسی وقت دم گھٹنا بند ہو گیا۔ کچھ دیر بعد واپس شیطان نے اس کا دماغ بدل دیا اور بادشاہ پھر وہی حرکت کرنے لگا۔ 3 بار بادشاہ نے ایسا کیا۔ تیسری بار اپنے انجام میں ناپاک رہنے پر اسے یقین ہو گیا کہ میں ناپاک ارادوں میں کامیاب نہیں ہو پاؤں گا، یہ عورت کوئی اللہ کی بندی معلوم ہوتی ہے۔ اور پھر بادشاہ اپنی حرکت سے باز آ گیا اور اپنی بیٹی ہاجرہ کو اس کی خدمت کے لیے دے کر بڑی عزت سے آپ کو ودا کیا۔ گھر آ کر اب آپ نے ساری کہانی سنائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا شکر ادا کیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد آپ بی بی سارہ اور ہاجرہ بادشاہ کے بیٹی کو لے کر مصر کے بیت المقدس کی طرف چلے۔ ابھی تک آپ کو اولاد نہیں تھی، پھر بھی بیٹے کی بشارت ملی تھی۔ ایک دن آپ کی بیوی حضرت سارہ آپ سے کہنے لگی کہ مجھے تو اولاد کی اب کوئی امید نہیں رہی، اس لیے آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیجئے، اللہ کا وعدہ شاید انہی سے پورا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیا اور اللہ نے 1 سال کے بعد آپ کو بیٹا عطا فرمایا جن کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ مہمانوں کو ساتھ لے کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ اتفاق سے 15 دن تک آپ کے وہاں جب کوئی مہمان نہیں آیا تو آپ کو بڑی فکر ہوئی کہ آپ اسی فکر اور مہمانوں کے انتظار میں گھر سے باہر بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر بعد 3 آدمی دکھائی پڑے۔ آپ بڑے خوش ہوئے، آپ نے ان کا شاندار استقبال کیا اور ان کے سامنے کھانا پیش کیا۔ جب مہمانوں کے کھانے کی اور بڑھے تو آپ کو بڑی حیرانی ہوئی۔ مہمانوں نے آپ سے کہا، آپ ڈریے مت، ہم انسان نہیں بلکہ فرشتے ہیں۔ ایک کا نام جبرائیل ہے، دوسرے کا نام اسرافیل ہے اور تیسرے کا نام میکائیل ہے۔ ہم حضرت لوط کی قوم کو ان کی سرکشی کی سزا دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ کو خوشخبری سنانے آئے ہیں کہ آپ کی پہلی بیوی حضرت سارہ کے پیٹ میں ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ حضرت سارہ وہیں پیچھے بیٹھی ہوئی تھیں اور یہ بات سن کر ہنسنے لگیں اور فرمایا، میں 90 سال کی ہوں اور میرے شوہر 120 سال کے ہو چکے ہیں، اب کیا میرا لڑکا ہوگا؟ فرشتوں نے فرمایا، کیا اللہ کی قدرت پر آپ کو توجہ نہیں ہے؟ اللہ کی رحمت اور برکت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا کہہ کر فرشتے چلے گئے اور حضرت سارہ
بیٹے کا انتظار کرنے لگیں۔ چنانچہ 1 سال کے بعد اللہ نے انہیں بیٹا فرمایا جن کا نام اسحاق رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ خوش نصیب پیغمبر ہیں جن کے دونوں بیٹے نبی ہوئے، اس لیے آپ کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 195 کی عمر پائی اور حضرت سارہ نے 127 سال کی عمر پائی۔ ایسے ہی اسلامک واقعہ، اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سپورٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔